سمود عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھے اور حجاز و شام کے درمیان سرزمین حجر میں رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبید بن آصف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ان کو اپنے اوپر رب تعالیٰ کی نعمت یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ اس دعوت کے بعد قوم کے سردار جندع بن عمرو نے عرض کیا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے اس پتھر سے فلاں فلاں صفات والی اونٹنی ظاہر کر دے۔ آپ نے دعا مانگی، سب کے سامنے پتھر پھٹا اور صفات مخصوصہ والی اونٹنی نمودار ہوئی اور پیدا ہوتے ہی اپنے برابر بچہ جنا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جندع تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایمان لے آیا، جبکہ باقی لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور کفر پر قائم رہے۔ اس اونٹنی کی پیدائش سے حضرت صالح علیہ السلام کے کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ وہ اونٹنی نہ کسی پیٹ میں نہ حمل میں رہی، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف پہاڑ کے ایک پتھر سے اس کی پیدائش ہوئی۔ یہ اونٹنی ایک دن سارا پانی پیتی اور دوسرے دن پورا قبیلہ سمود پانی پیتا۔ اس اونٹنی کے پینے کے دن اس کا دودھ دوہا جاتا تو اتنا دودھ ہوتا کہ تمام قبیلے کو کافی ہوتا۔ اس کی باری کے دن تمام جانور پانی پینے سے باز رہتے۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے مصدع بن دہر اور قیدار بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، مگر قیدار نے ذبح کیا اور مصدع نے ذبح پر مدد دی، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور ذبح کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ پھر وہ لوگ اتوار کے دن دوپہر کے قریب اولاً ہولناک آواز میں گرفتار ہوئے، جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام مومنین کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔